بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ، اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسیا تعمیر کر یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، اور اس کے بنائے ہوئے کلیسیا کو ہی بیت اللہ سمجھ کر اس کے ارد گرد طواف کرے گا۔ اس کے اس اعلان نے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسیا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف ایک عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور جو کچھ باغ نکلے وہ رستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں بھی زہر سریت کر گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس کو اسی حالت میں یمن لایا گیا، وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکر مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ قرآن پاک کا پیارا واقعہ؟ اس طرح کے مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔